بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے 155 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ابھی تک جنگ احد کا ہی واقعہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 152، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں تحقیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی، یعنی ڈسپلن خراب کیا اور آپس میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری اس لغزش سے درگزر کیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ مسلمانوں کو کافروں پر فتح دوں گا، تو اتنی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں نے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو فتح تو ہو گئی، فتح اور کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اب تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پاسا اس لیے پلٹ دیا کہ ایک تو آزمانا مقصود تھا، دوسرا سبق سکھانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ شکست کی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اب تو فتح دکھا دی گئی تھی، انہوں نے نافرمانی کی ہے تو اپنے کمانڈر کی، یعنی اپنے امیر کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی۔ تو نافرمانی تو ہو گئی، اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے اتر آئے، حالانکہ مال غنیمت کی تقسیم کا باقاعدہ نظام جنگ بدر کے بعد بن چکا تھا کہ مال غنیمت کوئی جمع کرے یا نہ کرے اس کو نظام کے مطابق حصہ ملے گا۔ پیدل والے کا کیا حصہ ہے، گھوڑے والے کا کیا حصہ ہے، اور اونٹ والے کا کیا حصہ ہے، سب کچھ طے شدہ تھا۔ وہ تو فتح کی خوشی میں نیچے اتر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس لغزش کو معاف بھی کر دیا۔ جب جنگ احد کا پاسا پلٹا ہے تو بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ خلاف توقع بات ہو گئی، تو مسلمان پہاڑ پر چڑھنے لگے، اس لیے کہ اونچائی والا نیچے والے پر غالب آتا ہے۔ اسی وجہ سے کفار نے بھی پیچھا نہیں کیا کہ وہ اونچائی پر ہیں، اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صحابہ کرام نے ڈھال کا کام کیا۔ آیت نمبر 153، اور جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، اور تم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ تکلیف پہنچنے پر اداس ہو،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رنج پہ رنج ڈالا تاکہ وہ رنج سے خوگر ہو جائے۔ آیت نمبر 154۔ پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، یعنی دل کو جب سکون پہنچتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت کی بدگمانی کر رہے تھے۔ یہ شاید وہ لوگ تھے جو منافقین میں سے بچ گئے تھے، 300 تو نکل گئے مگر یہ لوگ رک گئے تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جن کا مشورہ بھی یہی تھا کہ مدینہ کے اندر محصور رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کی باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کو نہیں بتاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر بھی جس کی قسمت میں یہاں شہید ہونا لکھا تھا وہ خود چل کر یہاں پہنچ جاتا، یعنی موت انہیں یہاں لے آتی، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر جو چیز ہے اسے آزمانا تھا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ آیت نمبر 155۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دو جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، یعنی جنگ احد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ لوگ اپنے بعض اعمال کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ میدان احد میں جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا تو کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے اور کچھ لوگ وہاں سے بھی آگے نکل گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو کسی کو ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔